الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہ اندھیرے کام پہ نکلنا یعنی صبح سویرے کام پہ نکل جانا، یہ رزق کے اسباب میں سے ہے۔ یعنی صبح سویرے کام پہ جانا یہ رزق ملنے کی نشانی ہے، رزق کے اسباب میں سے ہے کہ آپ صبح سویرے کام پہ نکل جائیں۔ حضرات آئمہ ابو داؤد، طیالسی، سعید بن منصور، احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ نے حضرت سحر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ میری امت کے صبح دم نکلنے میں برکت عطا فرما، کہ صبح کام و کاج پہ نکلنے میں برکت عطا فرما۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فوجی دستہ یا لشکر روانہ کرتے تو اس سے بہت ہی صبح بھیجا کرتے تھے۔ سحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر آدمی تھے، وہ تجارت یعنی اپنے کارندے صبح سویرے روانہ کرتے تو وہ صاحب ثروت بن گئے اور ان کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ صبح کام پہ نکلنے میں محترم ناظرین بہت زیادہ برکت ہے۔ ابھی وہ لوگ سوچ لیں جو دوپہر 1-2 بجے سو کے اٹھتے ہیں اور پھر کام نہ ہونے کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں یعنی صبح سویرے اور بہت تڑکے میں نکلنا، طلب علم، رزق کی جستجو اور سفر وغیرہ کے لیے نکلنا سب اس میں شامل ہیں۔ یعنی سفر کے لیے نکلیں تو پھر بھی صبح صبح نکلیں، اپنے کام کاج کے لیے نکلیں، تجارت کے لیے نکلیں تو پھر بھی صبح صبح نکلیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے برکت عطا فرمانے کی دعا کی ہے جو منہ اندھیرے اپنے کاموں کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے کہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، کہ جو لوگ صبح سویرے کام پہ نکل جاتے ہیں۔ اس دعا کی شان و عظمت کے کیا کہنے، دعا کرنے والے اللہ کریم کے حبیب و خلیل کے جن کی دعا ساری مخلوق کی دعاؤں میں سے سب سے زیادہ قبول ہونے والی ہے، اور دعا کی کہ جس سے مراد کسی چیز میں خیر الہی کا دوام اور ثبوت، اور یہ کہ اس کے استعمال کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ مواخذہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے عمل سے ترغیب، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو منہ اندھیرے اپنے کاموں کے لیے نکلنے کی ترغیب دینے کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو منہ اندھیرے اپنے کاموں کے لیے نکلنے کی ترغیب دینے کی خاطر صرف دعا پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے طریقہ مبارک سے بھی اس طرز عمل کی اہمیت اور شان و عظمت کو واضح فرمایا کہ اپنے فوجی دستوں اور لشکروں کو صبح دم روانہ فرمایا کرتے تھے، کہ صبح صبح منہ اندھیرے جو ہے وہ روانہ کرتے تھے۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا
ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنے مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے رب کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے خوش نصیب راوی حضرت سخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب سنی، سمجھی اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں دولت مند اور صاحب ثروت بنا دیا۔ مسند کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ان کا مال اس قدر زیادہ ہو گیا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے کہاں رکھیں، یعنی کہاں صرف کریں، کہاں خرچ کریں۔ یعنی سنت کی پابندی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت کے سبب دولت مند ہو گیا۔ یہ تو تھا سنت کی پابندی کا فوری دینوی صلہ، آخرت میں جزا کس قدر عظیم ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ حدیث میں بیان کردہ برکت کے حصول کی رغبت میں اضافے کی خاطر ذیل 5 محدثین کے اس پر تحریر کردہ عنوانات درج کیے جا رہے ہیں۔ امام ترمذی لکھتے ہیں تجارت کے ساتھ صبح دم نکلنے کے متعلق وارد شدہ حدیث کے بارے میں امام ابن ماجہ لکھتے ہیں علل صبح نکلنے میں متوقع برکت ہے۔ امام داری نے قلم بند کیا ہے کہ میری امت کے صبح سویرے نکلنے میں برکت عطا فرمانے کے حوالے سے باب۔ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تبرک حاصل کرنے کی غرض سے آدمی کا صبح دم لڑائی کے آغاز اور دیگر کاموں کے اسباب اختیار کرنا، یعنی جب بھی محترم ناظرین اگر آپ چاہیں آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کا کاروبار دن بدن جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، آپ کے پاس مال و دولت آ جائے، تو یہ رزق کے اسباب میں سے ہے کہ آپ صبح سویرے کام پہ نکل جایا کریں اپنے کاموں پر، یعنی صبح فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنے کام پر نکل جائیں۔ انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جو بندہ صبح سویرے اپنے کام پہ نکلتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہوگی تو وہ کام جو ہے بالکل کامیاب ہوگا۔ اس لیے جب بھی آپ اپنے کام وغیرہ کے لیے نکلیں، روٹی روزی کے لیے، اپنی صبح جو ہے بہت جلدی نکلیں، صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں اور سورہ یاسین پڑھیں ایک بار، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کر کے اپنی روزی کے لیے نکلیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔